اور امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے جو پیروکار ہیں اکثریت ان کی وہاں سے ہے۔ اکا دکا بھولا بھٹکا ادھر ادھر سے کوئی آ گیا، خیر ہے آنے میں، لیکن وہ جو لوگ ہیں اصل پیروکار مہدی وہی ہیں جن روحوں نے وہاں سے آنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر یہ کہا کہ بھائی انسانوں سدھر جاؤ، ورنہ میں خلق جدید نئی مخلوق بنا کے لے آؤں گا۔ کئی دفعہ کہا یہ۔ اب آپ لوگوں کو تو کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے بات، اس لیے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تڑی لگا دی اللہ نے۔ لیکن ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ تم سدھر جاؤ ورنہ میں نئی مخلوق لے کے آؤں گا، تو یہ جس سے مخاطب ہے یہ مخلوق کس نے بنائی ہے؟ اگر یہ گھٹیا نکلی تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جس طرح بنایا ہے اسی طرح بنے ہیں یہ۔ اچھا، اب دوسری بات ہو گئی خلق جدید کسے کہتے ہیں؟ پوچھئے۔ ایک تو وہ تین روحیں ہیں، تین طرح کی، قرب، محبت اور جلوے والی۔ ان تینوں کو قرآن نے سابقون کہا۔ سابقون کا مطلب ہوتا ہے دی فور موسٹ۔ دی فور موسٹ کا مطلب ہوتا ہے جن کو سب سے پہلے بنایا تھا۔ تو ایک تو یہ تین گروپس ہو گئے، قرب، محبت اور جلوے والی ارواح۔ پھر اس کے بہت عرصے بعد یہ روحیں سابقون کی بن گئیں، اس کے بعد لطائف وغیرہ بنائے۔ اب یہ جو لطائف وغیرہ تھے نا، ان کے بارے میں یہ نہیں تھا انیشیلی کانسیپٹ کہ انہوں نے دنیا میں جانا ہے، یہ ملائکہ ہیں۔ ہاں، یہ اپنے اپنے عالم میں رہتے تھے آرام سے، ان میں سے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمیں کبھی دنیا میں بھی جانا ہوگا۔ جیسے دیگر ملائکہ ہیں عالم جبروت میں، عالم عنکبوت میں، عالم ہاہویت میں، عالم لاہوت میں، ملائکہ بے شمار ملائکہ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ملائکہ تھے، یہ رہ رہے تھے اپنے، جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ کام کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر میں اس کو گرہ لگا دیتا ہوں۔ جب ہمارے لطائف پاک صاف ہو کے سب باہر آ گئے تو کیا ہوتا؟ شروع میں تو میں جب نماز پڑھنے لگتا تو وہ سارے نکل کے پیچھے میری نماز پڑھتے، باجماعت نماز ہو جاتی۔ ایک دن کیا ہوا، میں شارجہ میں حاجی صاحب کے گھر تھا، شارجہ میں 2003 کی بات ہوگی، رات کو سو رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے۔ باتھ روم گیا، میں باتھ روم سے واپس آیا تو میرے بیڈ کے بالکل برابر میں میرے لطائف میں سے ایک لطیفہ وہ کونے میں یوں کھڑا ہو کے اور کوئی عبادت کر رہا ہے۔ تو اب پہلے تو میں آرام سے بیٹھ گیا، میں نے اپنی غزلوں میں جو طرز بنائی مختلف غزلوں کی، ان میں سے بہت زیادہ جو یعنی ٹیونز ہیں وہ وہاں کی ہیں، وہاں کی۔ تو وہ کونے میں کھڑا ہو کے نہ جانے کیا بولے جائے، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون سی زبان میں۔ وہ لطیفہ جو ہے کافی دیر تک لگا رہا وہ، اس کے بعد جو ہے میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ تو پھر وہ بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ دراصل لطیفہ کہتا ہے کہ تم انسانوں کے اندر ڈالے جانے سے پہلے ہم سب جو لطائف تھے وہ ملائکہ کی صورت میں مختلف عالمین میں تھے، اور ہمارا ایک مخصوص انداز تھا عبادت کرنے کا۔ تو کچھ دیر پہلے میرے، جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کے گاؤں کا، آپ کا کوئی گراہیں گزرا ہے پردیس میں، تو کہنے لگے میرے عالم کے کچھ جو ہے ملائکہ گزر رہے تھے تو مجھے دیکھ کے وہ رک گئے اور وہ عبادت کرنے لگے، میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہم وہاں پر یہ کرتے تھے، ہم وہاں پر وہ کرتے تھے، یہ لطائف، ہم اس طریقے سے کرتے تھے، ہم اس طریقے سے کرتے تھے، اللہ کا مزاج کیسا ہے، اللہ ہم سے کیسے مخاطب ہوتا تھا۔ تو یہ جو لطائف ہیں یہ ملائکہ کی طرح وہاں پر اپنے رہ رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر
اللہ کو خیال آیا کہ میں عام مخلوق بناتا ہوں۔ یہ مخلوق کون سی بنائی؟ یہ مخلوق بنائی لالچ اور خوف والی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تم میں سے کہ بھئی میں تو قرب یا محبت یا جلوے والی روح ہوں، تو ایک بات آزما لو، کیا تمہارے اندر جہنم کا خوف ہے، عذاب قبر کا خوف ہے، جنت کی حوروں کی لالچ ہے؟ اگر خوف بھی ہے لالچ بھی ہے تو ادھر گئی ہے۔ اور اگر نہ تجھے نہ کسی عورت کو دیکھ کے تیرا ایمان خراب ہوتا ہے، کوئی حسین سے حسین آ جائے، یوں دیکھ کے گزر جائے، میرا کیا لینا دینا ہے، تیرے دل کو نہ بھائے، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ حور تجھے پیش کی جائے اور تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، یہ کیا گند بلا رکھ دیا میرے سامنے۔ جب تجھے کہا جائے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیں گے، تجھے کوئی خوف نہ ہو، تو پھر تو سمجھ جانا کہ تو بلے شاہ کا گرائی ہے۔ بلے شاہ نے کیا کہا تھا کہ کن تو کل دی کل، یہ جو کن فیکون ہے یہ تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کی پریت لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو روحیں بنی ہیں، دنیا کے لذات دکھائے، جنت کے لذات دکھائے، کہیں جہنم سے ڈرایا گیا، کہیں جنت اور حوروں کو لالچ دیا گیا، یہ جو آخر میں بنایا ہے جن روحوں کو۔ اب یہ تو ہو گئی عام روحیں، جنت والی، دنیا والی۔ پھر ان میں سے جنہوں نے جنت کی آرزو کی تھی، اب جنت کوئی ایسے تھوڑی بانٹی جائے گی، اس کے لیے تم کو قیمت دینی پڑے گی، بندگی اختیار کرنی پڑے گی، مذہب اختیار کرنا پڑے گا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نا، ایسے تھوڑی جنت میں گھسا دے گا تمہیں وہ، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نا۔ تو ان جنتیوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ٹیچر بنا کے بھیجے۔ اب یہ ٹیچر کدھر سے بھرتی کی ہے؟ سابقون سے۔ کہاں سے؟ کوئی نبی آیا مقربین سے، نبوت تو اس کو کچھ اور دی، لیکن اس کی فطرت میں تو قرب الہی تھا، وہ قرب الہی کا فیض بلا وجہ اس کی امت میں چلا گیا، کیونکہ اس کی فطرت میں تھا۔ کسی کا نبی تھا، وہ جلوے والی روح تھی، جس میں وہ جلوے والی روح تھی نا، اس کی امتیوں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ جلوہ رب کا تھا نا اس کے اندر۔ ان کو پھر کہا گیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، ان میں جلوہ تھا رب کا، ان کو رب ہی نظر آتا تھا۔ کسی کے اندر محبت، کسی نبی کا تعلق محبت والی روح سے تھا، اس کو نبوت دے کے نیچے بھیجا، اس نے سکھائی نہیں محبت، لیکن اس کی فطرت میں تھی نا، تو اس کے خلق سے وہ جو رب کی محبت ہے وہ اس کی امت میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے انسان آئے، کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ یعنی اس وقت بھی 8-10 بلین تو لوگ انسان رہ رہے ہوں گے اس دنیا میں، 8-10 بلین اس وقت بھی۔ تو اتنے ہزاروں سال گزر گئے، کتنے ہزاروں ٹریلین انسان اس دنیا میں آئے ہوں گے، اور نبی کل ٹوٹل کتنے آئے؟ 1,24,000۔ تو ابھی وہ قرب، محبت اور جلوے والی روحوں کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ تو بھرا ہوا تھا، اس میں تو صرف 1.25 لوگ نکل کے آئے، اور ادھر سے ٹریلین آ گئے۔ تو اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ سب امام مہدی کے دور میں انہوں نے آنا قرار پایا۔ اب آپ ذرا غور کرو، اپنی اوقات پہچانو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کتنا بڑا گوھر شاہی کا کرم ہے۔ کیا کرم ہے کہ جس قبیلے سے نبیوں کو بھیجا ہے اسی ٹائپ کی روح پیروکار مہدی کے اندر ڈالی گئی۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جیسے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، تم یار دوست ہو، اسی کمرے میں سارے بیٹھے ہوئے ہو، اب فوج آ کے کہے جی ہم نے سلیکشن کرنا ہے، چلو ظاہر شاہ کو جنرل بنا دیتے ہیں، اس کو کیپٹن بنا دیتے ہیں، اس کو بریگیڈیئر بنا دیتے ہیں، اس کو سپاہی بنا دیتے ہیں۔ وہ کہے گا یہ کیا ہے یار، یہ جنرل ہو گیا، یہ تو میرے پاس بیٹھا تھا، ہم سب تو ساتھی ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ہو تو تم ایک جیسے ہی نا۔ اسی طرح وہ جو قرب اور محبت اور جلوے والی روحیں تھیں، وہاں سے ایک ایک نبی آیا، ایک ایک روح آئی، یعنی ہزاروں سال کے بعد کوئی ایک بندہ، ایک روح وہاں سے بھیجی گئی بطور نبی۔
اب تو ساری روحیں تو وہاں پر موجود ہیں نا. اب یہ جو وقت ہے ان روحوں کے آنے کا ہے. وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے مومنو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لائے گا. وہ کون ہے؟ وہ قرب محبت جلوے والی روحوں کی طرف ہی اشارہ ہے، وہ ادھر سے ہی اشارہ ہے نا. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ جو ادھر سے آئے گی، ایک تو عام ہے نا، ہمارے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں نا جو ان روحوں میں سے بھی ہیں. اب یہ بات غور سے سننی ہے. دنیا کی مرضی ہے فتویٰ لگائے یا چونا لگائے، حق تو بتانا ہے نا. اب وہ جو ذاکر قلبی بنا ہے تو کون سا ذاکر قلبی ہے؟ یہ جو جنت اور دنیا کے لیے جن روحوں کو بنایا تھا ان میں سے ہے یا ان میں سے ہے سابقون میں سے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو ادھر والی روح ہے نا، اس نے جنت میں جانا ہے، اس کی تقدیر میں جنت لکھا ہوا ہے، وہ جنت میں اس نے جانا ہے، اس کو ذکر قلب مل گیا تو وہ ذکر قلب کے ساتھ ساتھ مذہب پر عمل پیرا ہوگا. ہاں، جیسے ہندو کہے گا جی میں تو ہندو ہوں، ذکر قلب بھی مجھے مل گیا لیکن میں ہندو ہی ہوں. بالکل صحیح ہے، تو ہندو رہے. مسلم کیا کہے گا؟ ہم مسلمان ہیں، ذکر قلب مل گیا، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. عیسائی کہے گا جی ہم عیسائی ہیں، ذکر قلب مل گیا، اللہ کا شکر ہے. یہ نشانی ان روحوں کی ہے جو جنت کے لیے بنائی گئی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی روح ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، نہ میں ہندو نہ میں عیسائی نہ میں مسلم، کچھ بھی نہیں، بس میں وہی ہوں، میں محبت ہوں، میں جلوہ ہوں. اس پر مذہب کا رنگ نہیں ہوگا. اور اس راستے میں آنے سے پہلے تھا بھی، تو جو ہی اللہ کا نور اس کے اندر جائے گا مذہب کا رنگ نکل جائے گا، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا. یہ پہچان ہے ان روحوں کی. کن روحوں کی؟ اچھا، یہ کیوں پہچان ہے ان روحوں کی؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دین حنیف. قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں آپ، سارے نبیوں کا دین حنیف تھا، دین حنیف. تو بھی ادھر سے ہی آیا ہے، تو نے کون سا گدھی کو ہاتھ لگایا؟ تو بھی ادھر سے ہی آیا ہے، تیرا بھی دین وہی ہوگا جو سب نے پریکٹس کیا وہاں پر. وہ یہ جو ہوتے ہیں نا ادھر کے سابقون میں سے جو روح والے ہوتے ہیں، جیسے کوئی قرب محبت یا جلوے والی روح ہے، وہ زمین پہ آئی ہوئی ہے اس وقت، یہ جب ملتے ہیں نا نبیوں سے تو ان کو کہتے ہیں کہ اٹھار نبوت کو، اب ادھر تو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا. تو نبی بھی اس کے ساتھ بطور نبی نہیں ملتے، یار دوست کے ملتے ہیں. وہ ان سے فری ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی تو پہچان اس وقت کی ہے جب وہ نبی نہیں تھا. اور جب اللہ کہتا ہے نا ہم نے اس کو نبی بنا کے بھیجا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پیدا بطور نبی کیا، بنا کے بھیجا ہے. کوئی نبی کے طور پر تخلیق نہیں کیا گیا. تم لیلۃ القدر کے لیے روتے رہتے ہو، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، یہ باتیں تم کو لیلۃ القدر میں بتائے گا کوئی آ کے؟ جب یہ بیت المعمور میں جاتے ہیں تو وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں. جیسے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پریفیکٹ ہوتا ہے نا، یہ پاکستان میں کہتے ہیں مانیٹر، اسکول میں کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے نا، یہاں اس کو کہتے ہیں پریفیکٹ. اسی طرح بیت المعمور پہ جو ہے وہ انچارج ہیں ابراہیم علیہ السلام. بیت المعمور پہ انچارج جو ہیں ابراہیم علیہ السلام ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ مجھے نوح علیہ السلام سے ملنا ہے تو ابھی ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک مقام ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کو جا کے سلام کریں، درخواست کریں کہ جی مجھے نوح علیہ السلام سے ملنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو میں بلاتا ہوں، بیٹھ جاؤ. جب وہ پوچھتے ہیں کہ تو وہ نوح علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ میں سابقون میں سے ہوں. جب یہ کہہ دے کہ تو میں سابقون میں سے ہوں، پھر نہیں پوچھتے کہ یہ تو گرائی ہے، اس سے کیا پوچھنا. جیسے اب یورپین یونین تھا، جب تک یورپین یونین میں تھا نا برٹن،
تو یہ جاتے تھے فرانس، ہالینڈ، جہاں مرضی، اچھا کوئی نہیں پوچھتا تھا کیوں آئے ہو. اسی طرح وہ بندہ ہے ہی ادھر کا، تو اپنے گرائی سے اگر ملے گا تو تھوڑی کہے گا جی مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے، بس ملنا ہی ہے. ان روحوں کو اللہ نے کہا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ میں اپنی قوم کو لے کے آؤں گا. وہ جو اس کی قوم ہے قرب، محبت اور جلوے والی روح ہیں. اور امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے جو پیروکار ہیں اکثریت ان کی وہاں سے ہے. اکا دکا بھولا بھٹکا ادھر ادھر سے کوئی آ گیا، خیر ہے آنے دو. لیکن وہ جو لوگ ہیں اصل پیروکار مہدی وہی ہیں جن روحوں نے وہاں سے آنا ہے، سابقون کی روحیں. اب یہ یہاں پر بات روک دیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں لطائف کی. لطائف کا بیہیویئر سابقون کی روحوں کے ساتھ کیسا ہے، اور بعد میں پیدا کی گئی روح جو جنت کے لیے، دنیا کے لیے پیدا کی تھی، ان کے ساتھ کیسا ہے. جو بعد میں روحیں پیدا کی گئیں ان کو یہ لطائف بلی کرتے ہیں، بیٹھ جا چپ کر کے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے. روح کو کہتے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ ہم سینئر ہیں، پہلے لطائف کو بنایا گیا نا. سرکار نے فرمایا لطائف کو ملائکہ کے ساتھ تخلیق کیا گیا، یاد ہے نا. اور یہ روح تو بڑی ینگ ہے، روح کو تو آخر میں یہ روح جو جنت اور دنیا کے لیے بنائی گئی، یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتے ہیں لطائف. اتنی ہمت تو ہے نہیں تجھ میں، ایسے ہی چلتی رہتی ہے. یہ روح جب ذکر کرتی ہے، اس میں ذات اللہ کا جب ذکر کرتی ہے روح، تو روح کانپتی ہے، یوں 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 کانپتی ہے. تو پھر وہ جو اس کے لطائف ہوتے ہیں نا، وہ آ کے چمٹ جاتے ہیں اور اس سے نور چوستے ہیں اس روح سے. جب اس میں سے نور لیتے ہیں پھر روح صحیح ہوتی ہے، کانپتی رہتی صرف ذکر سے. پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ ان کی صحبت میں رہ کے پھر جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو پھر وہ اچھل کے پھر دوبارہ کہتی ہے مجھے جلوہ دو. پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں آرام سے. لیکن وہ جو سابقون کی روحیں ہیں وہ ان لطائف سے بہت زیادہ طاقتور، تگڑی، اس کے سامنے یہ لطیفہ قلب، سری، اخفا، انا، یہ سب بھیگی بلی کی طرح رہتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوں نا لوگوں کو کہ اس کے سینے کے اندر جو لطائف ہیں وہ اس کی روح کو بلی کر رہے ہیں، اور وہ جو بندہ ہے اس کے لطائف جو ہیں وہ اس کی روح کے آگے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن جب تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یہ سابقین کی روحوں میں سے روح ہے جو زور آور اور طاقتور ہے، ہاں، اور لطائف سے سینئر ہے. لہٰذا سارے لطائف اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. اور سنو، وہ جو سابقون کی روحیں ہیں ان کا رویہ شیطان کے ساتھ مختلف ہے. اور یہ جو جنت اور دنیا کی روحیں ہیں یہ بھیگی بلی بن کے شیطان کے آگے یوں ہو جاتی ہیں جیسے بس اب تو گئے ہم، ابلیس چچا آ گیا ہے مارے گا، ڈرے ہوئے بھیگی بلی. اور وہ جو سابقون والے ہیں یوں اکڑ کے، ہاں بھائی کیا ہے. ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ میرے جو خالص بندے ہیں تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، وہ ہیں، تم نہیں ہو. فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. جب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے مولا تیری عزت کی قسم. دیکھو فلرٹ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. شیطان ہو کے کیسے مخاطب کر رہا ہے اللہ کو، جیسے اللہ اس کی معشوق ہو. اور ہے بھی، یہ تو ڈیوٹی پر بٹھایا ہے نا اللہ نے اس کو. فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم. یہاں پر یہ لفظ دیکھیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تو ایک تو ہوتا ہے لا نہ کرنے والا، یہ وہ نہیں ہے. ایک یہ لام لگتا ہے اس چیز کو مزید طاقتور بنانے کے لیے، جیسے الا بذکر اللہ، بذکر اللہ کہہ دو بس. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یعنی وارننگ سائن. تو اسی طرح اس میں تاکید ہے. اغوی انہم بھی چل سکتا تھا، لام لگا کے اس کو خاص بنایا ہے کہ ہر حال میں یہ کام کروں گا. لاغوی انہم، میں ہر حال میں
ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اغوینہم، اس کا لفظی معنی تو ہے اغوا کرنا۔ اغوا کرنا کیا ہوتا ہے؟ تیرے اندر سے تیری چیزیں نکال کے اسفل کے مقام پر رکھ کے ان کی ابلیسی تربیت کر کے دوبارہ تیرے اندر ڈال دے۔ جب وہ دوبارہ تیرے اندر ڈال دے تو پھر تجھے بنا دے آج سے یہ مولانا الیاس قادری ہے، آج سے یہ مولانا طاہر القادری ہے، آج سے یہ وسیع محمد قریشی ہے، آج سے یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ تربیت کر دی نا، اس کے بعد لوگوں کو جھوٹے جھوٹے خواب آنے شروع ہو جائیں گے تیرے بارے میں کہ جی ہم نے اس کو بیت المعمور پہ دیکھا، ہو سکتا ہے ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہو۔ بیت المعمور۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیہیویئر، کیونکہ یہ جو ابلیس اور شیطان ہے نا، اگر کوئی اس کو اکڑ کے ملے نا تو یہ فوراً سمجھ جاتا ہے یہ بندہ کوئی اور ہے، نکل لو۔ یہ ابلیس کے سامنے اگر کوئی یوں کر کے کھڑا ہو نا تو وہ چپیڑ مارتا ہے، کیونکہ ابلیس کے آگے اکڑے گا وہی جو سابقون میں سے ہوگا۔ اتنی ہمت کسی اور میں ہے ہی نہیں، اور کسی میں نہیں ہے۔ تو اس کی ایک اس بات سے ابلیس اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ ادھر کا نہیں ہے، یہ سابقون میں سے ہے، ورنہ یہ اکڑ کہاں سے آتی؟ تو ان لوگوں میں سے نہیں بنتا کوئی ولی۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ دنیا اور جنت والی روح ہیں، ان میں سے کوئی ولایت کبریٰ والا نہیں آیا، وہ فخر باکرم والے سارے بھرے ہوئے ہیں سارے۔ یعنی یوں سمجھو کہ وہ سابقون والے سارے فوجی جرنل ہیں اور یہ سارے سویلین ہیں۔ سابقون والے جو سابقون میں سے ہوں گے ان کے مذہب کا رنگ اتر کے اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، اور یہ قرآن میں حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ پھر اس نے فرمایا تخلفوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو مذہب کا رنگ اتر جاتا ہے اور اللہ کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ سب پہ نہیں چڑھتا ہے، صرف ان پہ چڑھتا ہے، یا قرب، محبت یا جلوے کی روح۔ ان تین کے علاوہ کسی پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا۔ سب کے اوپر حوروں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، جنت جنت جنت، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، لیکن وہ ادھر کی جو ہوں گے ان پر اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ مذہب کا رنگ ہوگا بھی تو اتر جائے گا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا مذہب کا رنگ، یہ کسی منفی اثر کے تحت نہیں کہہ رہا کہ بھائی مذہب کا رنگ معاذ اللہ برا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ہے مذہب کا رنگ اور ایک ہے اللہ کا رنگ۔ صحیح ہے نا؟ مذہب کو پریکٹس کیا جاتا ہے، رنگ نہیں لیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے حکم دے کے فرمایا کہ اور بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ۔ صبغہ جو ہے وہ رنگ کو کہتے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے یار۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ شیطانی خیال آتا ہے کہ دیکھو مذہب اور اللہ کو لڑا رہے ہیں، مذہب اللہ کو میں نہیں لڑا رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر۔ یہ اللہ کا رنگ جو ہے کوئی روزہ نماز نہیں ہے، اللہ کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ روزہ نماز تو منافق بھی پڑھتا ہے، اس پہ رنگ چڑھ گیا کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، 38، اپنے جا کے دیکھ لینا گھر پہ۔ اللہ جو ہے وہ تعجبی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے کسی کا رنگ؟ تو اور جو مذہب کا میں نے کہا تھا نا، وہ نیگیٹو وے میں نہیں کہا کہ بھائی مذہب کو چھوڑو، مذہب بیکار ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ ایک کے اوپر مذہب کا رنگ ہے تو اس کی پہنچ جنت تک ہے، اور ایک ہے اللہ کا رنگ، اس کی پہنچ جو ہے نا اللہ کی ذات تک ہے، وہ جنت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بات تھی، یہ نہیں تھا مطلب کہ بھائی مذہب کا رنگ بیکار ہوتا ہے، فضول ہے، اس کو اتار دو، نہیں۔ یہ ہم بات کر رہے تھے انسان کی جو ڈیسٹینی ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ جو ہے نا بندہ، اس کے اوپر مذہب کا رنگ ہے، اس کو جنت سے آگے کی پرواہ نہیں ہے،
اس کے اوپر اللہ کریں گے, یہ اللہ تک جانا چاہتا ہے, جنت تک رکے گا نہیں, یہ اللہ تک جائے گا. کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, شاید آپ نے پہلے سنا نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے نا, تو ایک نقطہ ایسا آتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ تمام خواہشات, جنت, حور, یہ سب نکالو دل سے, طلاق دے دو ان کو, چھوڑنا پڑتا ہے یہ سب کچھ. پھر اللہ کے رنگ کی طرف نوبت آتی ہے. اگر یہ لالچ بھی دل میں رہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تیرا راستہ یہ اللہ والا نہیں ہے, تو ادھر جنت کی طرف جا, ٹھوکر مار دے گا. Amra TV, the place